اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ یہ آج عرض نہ کر سکوں گا ماں باپ کی کیسے قدردانی کی جائے۔ اللہ اللہ، کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ انہیں تو اپنے ماں باپ سے پیار سے بولنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے نا۔ یہ بد نصیب انسان کی علامت ہے، جبکہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار۔ نبی کا فرمان ہے اپنی ماں کی پیشانی کو چوما کرو۔ دیکھو اس ماں کی پیشانی کو بوسہ دینے کو کم نہ سمجھنا، کان لہ سترا من النار۔ اگر تم نے اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا نا تو یہی ایک بوسہ تمہیں جہنم میں جانے سے بچا لے جائے گا۔ کیوں؟ یہ ایک ماں کی قدردانی ہے۔ آیت اللہ شیخ اعظم انصاری رحمت اللہ علیہ نے زندگی بھر سونے سے پہلے اپنی ماں کے ہاتھ چومتے تھے، پھر جا کے بستر استراحت پہ آرام کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات انشکر لی، مجھ خدا کا شکریہ ادا کرو، ولوالدیک، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ اے اللہ، کیوں ماں باپ کی قدردانی کریں؟ کیوں ماں باپ کی قدردانی کریں؟ کیوں ماں باپ کا احترام کریں؟ کیوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ 4 بھائی ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے کوئی ایک ہی اپنے ساتھ ماں باپ کو رکھتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے میں بوجھ محسوس کرتا ہے، تبھی تو نہیں رکھتا ہے، یعنی زحمت سمجھتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا یہ زحمت نہیں، یہ نعمت عظمیٰ ہے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ زحمت نہیں ہے، نعمت ہے۔ یہی تو انسان غفلت میں ہے، نعمت کو زحمت سمجھتا ہے۔ مولانا نعمت کیسے ہے؟ نعمت کیسے؟ اس لیے کہ حدیث کا جملہ ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ مَا وَضَعَ اللَّهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظ۔ اللہ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے 2 ہی چیز لکھی ہے۔ پہلی چیز انی انا اللہ لا الہ الا انا، اے لوگو میں خدائے وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پہلی بات لکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دوسری بات کیا لکھی ہے توحید کے بعد؟ من رضی منہ والدہ فانا منہ راض، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو گئے میں خدا اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں خدا اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی خدا نے اپنی رضا کا بہانہ رضائے والدین کو قرار دیا ہے نا۔ انیس میر انیس صلی اللہ مقامہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آب گینے کو۔ جب شیشے کا گلاس ہوتا ہے نا اور وہ گر جائے، ٹوٹ جائے، تو اس میں آواز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی آواز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو شیشے کا گلاس جب گر کے ٹوٹتا ہے تو اس میں آواز ہوتی ہے، پر اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک باپ کا دل ٹوٹ جائے تو پھر اس میں آواز نہیں ہوتی ہے نا۔ اسی لیے خدمت والدین، اپنے ساتھ ماں کو رکھنا اور والدین کو رکھنا اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ بہشت بری تک پہنچا دیتا ہے۔ جنت انسان کے نصیب ہو جائے گی، ابدی سعادت جہاں سے ملتی ہے نا، اسی تو نعمت کو خدمت والدین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ بس قرآن نے کہا انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اب میں اللہ سے پوچھنا چاہوں گا، اے اللہ کیوں ماں باپ کی قدردانی کی جائے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ بتائیے نا۔
انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ بتائیے، اگر حیات نہ ہو، اگر یہ وجود نہ ہو، اگر یہ زندگی نہ ہو تو کیا ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کار خیر کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی اچھائی انجام دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہم پیدا بغیر واسطے کے ہوتے ہیں یا واسطے کے ذریعے سے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا۔ سب سے بڑی نعمت انسان کی حیات ہے، تو حیات ڈائریکٹ ملتی، آدم کی طرح ہم پیدا ہوتے ہیں یا نہیں، کسی ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اے اللہ کیوں؟ خدا کہہ رہا اگر ماں باپ نہ ہوتے نا تو میرا خیر تم تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اللہ اللہ، اگر یہ والدین نہ ہوتے تو حیات جیسی عظیم نعمت تمہیں نصیب نہ ہو سکتی تھی، تمہیں وجود نہ مل سکتا تھا۔ جنہیں وجود کا ذریعہ ہم نے بنایا ہے نا، اسی ذریعے کو والدین کہا جاتا ہے، اسی ذریعے کو۔ تو جب حیات ہے نا، حیات کے بعد علم ہے، حیات ہے تو کمال ہے، حیات ہے تو عظمتیں ہیں۔ بہت توجہ کریے، جب انسان کے پاس زندگی نہیں تو کیا وہ عالم بن سکے گا؟ کیا وہ فاضل بن سکے گا؟ کیا وہ ڈاکٹر بن سکے گا؟ کیا وہ انجینئر بن سکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے نا، جتنے بھی کمالات انسان حاصل کرتا ہے سارے کمالات ٹکے ہوئے ہیں حیات کے اوپر۔ اللہ اللہ، سارے کمالات حیات کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، اور حیات کا ذریعہ اللہ نے والدین کو بنایا ہے۔ یعنی سارے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ جسے بنایا ہے اسے والدین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انشکر لی ولوالدیک، صرف میری قدردانی کر کے آؤ گے تو میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ الی المصیر،